إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة واتقوا الله والله عنده أجر عظيم. حاضرین جمعہ، دینی ملی بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی بڑائی بزرگی، حمد و ثنا، تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو اس کائنات کا رب العالمین ہے، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں اور رسولوں کی پاک اور مبارک جماعت پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر اور ان کے تمام آل و اصحاب تا قیامت آنے والے تمام متبعین پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع فتنہ کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کس کس طرح کے کس کس انداز کے فتنے آتے رہے ہیں اور ہیں اس وقت اور آتے رہیں گے. اختصار کے ساتھ جو کچھ اللہ رب العالمین نے تھوڑا موڑا علم دیا ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین حق بات کہنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. حاضرین، اردو زبان میں فتنہ کا معنی یا اس کا مفہوم دنگا کرنا، فساد مچانا، دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنا، معاشرے کا ماحول ختم کرنا، برباد کرنا، اس معنی میں شمار آتا ہے فتنے، لفظ فتنہ. لیکن قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر فتنے کا مفہوم بڑا وسیع ہے. خطبہ مسنونہ کی بات میں نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال
اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اللہ نے اس آیت میں مال کو، اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ تو فتنہ کا معنی بڑا وسیع ہے۔ عربی زبان میں فتنہ اس بھٹی کو کہا جاتا ہے جس میں سونے کو تپا کر کے کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جاتا ہے۔ فتنہ کا معنی عربی زبان میں آزمائش کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور امتحان کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آپ کو خیر اور شر، اچھائی اور بھلائی، خوشحالی اور بدحالی دونوں میں مبتلا کر کے آپ کی آزمائش کریں گے۔ تو ہمارے ایمان کی، ہماری دینداری کی جہاں پر آزمائش ہونے لگے، جن ماحول میں ہم آزمائش اور ایک طریقے سے امتحان سے گزر رہے ہوں، سمجھ لیں کہ وہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس دور سے یا اس کیفیت سے ہر کسی کو گزارتا ہے، ہر کسی کو گزارتا ہے، چاہے نبی ہوں، رسول ہوں، یا نبیوں اور رسولوں کے ساتھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھیوں، سب کو ان ادوار سے گزرنا پڑتا ہے اور گزرنا پڑا ہے، اور ہم سب کو گزرنا پڑ رہا ہے، گزر رہے ہیں ہم۔ جس کے ایمان کا لیول جتنا زیادہ قوی ہوگا، جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو اتنی سخت آزمائش میں، اتنے سخت امتحانات میں اس کو گزارتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے رتبے کو، اس کے مرتبے کو اتنا اعلیٰ، اتنا بلند کر رکھا ہے کہ وہ بندے عاجز، جس کو اللہ رب العالمین نے انسان کو کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو ایک کمزور بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ انسان عجول ہے، جلد باز ہے، اس کے یہاں جلد بازی کی کمزوری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے جہاں رب العالمین نے اس کے درجے کو بلند کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو وہ مقام دینا ہے، صحابہ کرام کو نبیوں کے ساتھ رکھنا تھا اور رکھنا ہے، جنت کے اندر رکھنا ہے، تو پھر وہ مقام کیسے ملے گا صحابہ کرام کو؟ انسان چونکہ کمزور بھی ہے، عجول بھی ہے، جلد باز بھی ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے، جلد باز ہونے کی وجہ سے وہ شیطان کے نرغے میں بھی آ سکتا ہے اور آتا رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے ایمان والوں کو تپاتا ہے، تپا کر کے ان کے ہاں جو کھوٹا پن ہوتا ہے اس کھوٹے پن کو الگ کرتا ہے، انہیں کندن بناتا ہے، اور پھر انہیں وہ مقام، وہ بلند مقام عطا کرتا ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے، جن بندوں پر اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ تو یہ رہا کہ انبیاء کرام کو آزمانا، صحابہ کرام کو آزمانا، نیک لوگوں کو آزمانا، اور اس طرح کی آزمائش اللہ رب العالمین ہر دور میں کرتا ہے، اور ہم بھی اس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کے، ہماری دینداری کے اعتبار سے وہ آزمائش ہو رہی ہے۔ کبھی وہ فتنہ اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آپ کو خیر اور شر، اچھائی اور برائی، بھلائی دونوں میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت دے رکھا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیا، پریشان حالی سے گزر رہا ہے، اب اس کے گھر میں شادی ہے یا اسے کوئی بڑا کام کرنا ہے، کرے تو کیا کرے؟ قرض کوئی اسے دینے والا نہیں ہے۔ اسلام نے راستہ دکھایا کہ آپ شادی کو آسان کریے، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ اسلام نے کہا کہ برکت والی نکاح تو وہ ہے، برکت والا نکاح تو وہ ہے جس میں خرچے کم سے کم ہوں۔ اسلام نے تو ایک طرف یہ راستہ دکھایا ہے، ایک طرف معاشرے کی آزمائش ہے، فتنہ ہے کہ ہم کیا کریں، بارات بھی لے جانی ہے یا لانی ہے، بلانی ہے، جہیز کا سارا انتظام انسان سنبھالنا ہے، دولہے کا جوڑا بھی عطا کرنا ہے دولہے کو۔ اتنا فقیر اور مجبور دولہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں اپنا جوڑا خریدنے کا۔ تو اب ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اب اس میں کیا کرنا ہے؟ اب لوگ بہت سارے اس میں سودی قرض لیتے ہیں، اور ایک مثال ہے آپ کے اسی علاقے کی، ایک صاحب نے سودی قرض لیا، اسی سودی قرض کی بنیاد پر انہوں نے شادی کی، آزمائش تھی ان کے لیے،
وہ کر سکتے تھے، اس راستے کو اپنا سکتے تھے، اس نکاح کو وہ مسجد کے اندر منعقد کر سکتے تھے، دنیا کی تمام تر جھوٹی شہرتوں سے اور دکھاوے سے وہ اپنے آپ کو دور رکھ سکتے تھے۔ لیکن آج وہ سودی قرض کے جال میں اس طریقے سے پھنس چکے ہیں کہ 50,000 روپے ماہانہ صرف اضافہ جو سود کی رقم ہے، اصل رقم جو راس المال ہے وہ تو ہے ہی ہے 10 لاکھ یا 8 لاکھ جو بھی ہے، لیکن وہ 50,000 ماہانہ صرف ان کی پوری کمائی اس میں گزر رہی ہے، صرف سود کے پیسے جو ہے چکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ اور اس طریقے سے آج کے ماحول میں ہمارے علاقے میں لوگ جگہ جگہ مل جائیں گے 10% پہ، 7% پہ، 6% پہ سود پہ قرض دینے والے پائے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں، یہ سارے فتنے اس دور کے۔ ایک فتنہ ہو گیا دکھاوے کا، ایک فتنہ ہو گیا لوگ کیا کہیں گے، ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے۔ ایک فتنہ ہو گیا کہ ہم اپنے ایمان کو بیچ کر کے لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے وہ کام کر رہے ہیں کہ جس میں ہماری پوری زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن ایسا کام کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے خنجر لے کر کے کھڑے ہوں گے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ آزمائش ہے۔ اب اس میں ایک ایمان والی کی آزمائش کیسے ہو رہی ہے؟ اگر ہمارے یہاں ایمان ہوتا یا ہم ایمان کی مضبوطی کو پہنچتے، ہمارے یہاں قناعت اور صبر نام کی چیز ہوتی، تو ہم اس موقع کو، اس مرحلے کو اپنے لیے ایک آزمائش اور امتحان سمجھتے، فتنہ سمجھتے اور بچتے، بہت سارے خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر کے سادگی کے ساتھ شادی کرتے، مسجد میں وہ سارا پروگرام منعقد کرتے۔ تو اس طریقے سے یہ فتنہ ہی ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم انسانوں کو ہر طرح سے آزماتے ہیں، خیر میں بھی ڈال کر کے اور شر میں بھی ڈال کر کے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے روپیہ پیسہ دیا ہے تو وہ قرض دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، لیکن وہ سود پہ دے رہا ہے، وہ اس کے لیے وہ مال اس کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، امتحان ہے۔ فتنہ اس لیے بھی ہے کہ وہ مال اس کے ایمان کی تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آزمائش اور امتحان اس طور سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے اس کے ایمان کو پرکھنے کو شروع کر دیا، اس کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں۔ تو حاضرین، فتنے کا معنی بڑا وسیع اور کشادہ ہے۔ تباہی بھی ہو سکتی ہے، کسی ملک کے اندر بدامنی پھیلانا بھی فتنہ ہے، مصیبت بھی، سزا بھی، مال کی کمی بھی، مال کی زیادتی بھی، یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اولاد کیسے فتنہ ہے؟ یہ اولاد ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، اور یہی اولاد ہمارے لیے باعث زحمت بھی ہے۔ ہماری نیک نامی کا یہ اولاد ذریعہ بھی ہے، ہماری بدنامی کا ذریعہ بھی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہمیں سوچنے لگتے ہیں کہ ایسی اولاد نہ ہونے سے نہ ہونا بہتر تھا۔ کیسے یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے؟ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہم اولاد کی محبت میں کیا وہ کام نہیں کر بیٹھتے ہیں، مال کی محبت میں ہم وہ کیا کام نہیں کر بیٹھتے ہیں جس سے ہمارا ایمان، ہمارا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جن صاحب نے سودی قرض لینے اور دینے کا معاملہ کیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کی محبت ہی میں تو کیا، اپنے بیوی بچوں کی محبت ہی میں تو کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں کسی ایسے فتنے اور آزمائش میں نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا فرمائی ہے، کہ سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ خواب کے اندر، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی خواب کے اندر۔ نبی کو یہ دعا سکھائی کہ اے نبی، آپ یہ دعا فرمائے، رب العالمین جب تو مجھے فتنہ میں ڈالنے والا ہو تو تو فتنے میں ڈالنے سے پہلے مجھے اٹھا لے، مجھے قبض کر لے، اپنے پاس بلا لے۔ یہ نبی کی دعا تھی۔ تو اس لیے ہم کسی فتنے یا کسی آزمائش یا کسی دنگے اور فساد کے آنے یا آمد کا انتظار نہ کریں، اور یہ نہ کریں کہ ایسا ہوگا تو ہم ایسا کریں گے، ہو جانا چاہیے تو ہم دیکھ لیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان ایام میں ہمیں خاص طور سے دعائیں کرنی چاہیے کہ دین پر رب العالمین ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، مضبوطی عطا فرما۔
کیونکہ جب فتنے آتے ہیں تو انسان کی حالت وہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح اس حالت میں ہوتا ہے کہ ایمان والا ہوتا ہے، یا ایمان کی حالت میں صبح کرتا ہے اور کفر کی حالت میں وہ جو ہے شام کرتا ہے. جب فتنے آتے ہیں تو بڑے شدید قسم کے فتنے آتے ہیں. تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اور ایک دعا ہم سبھی کو یاد ہوگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ لوگوں کے دل جو ہے اللہ رب العالمین کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے. اب اللہ کی انگلی کیسے ہے کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. ہمیں ایمان لانا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے دل نبی صلی اللہ رب العالمین کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے. بس اتنا ایمان رکھنا ہے. کیفیت پہ نہیں جانا ہے، کنڈیشن پہ نہیں جانا ہے ہمیں، کیونکہ ہم کو اللہ رب العالمین نے ضعیفہ بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، ہر اعتبار سے کمزور بنایا ہے. ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں جتنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، اور ہماری سوچ اللہ رب العالمین کی خلقت اور اس کی قدرت کاملہ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے. تو ہم کنڈیشن میں نہیں جائیں گے، کیفیت میں نہیں جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہمارے یا بندوں کے دل کیسے ہیں. تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو، ثبت قلبی میرے دل کو، ثبت قلوبنا ہمارے سارے لوگوں کے دلوں کو، علی دینک اپنے دین پر، اپنی اطاعت و فرما برداری پر ثابت رکھ، مضبوطی کے ساتھ قائم رکھ. یہ دعا ہم کسی کو کرنی چاہیے، یہ ہر کسی کو کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یا ہم دیندار ہیں تو ہم اس سے چپیٹ میں نہیں آ سکتے ہیں. انکار حدیث ایک فتنہ ہے. انکار حدیث یعنی حدیث کا انکار کرنا. ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارے پاس قرآن مجید ہے اور یہی اوتھینٹک ہے، اسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہی قرآن مجید کافی ہے. اب جن لوگوں نے یہ شوشہ شروع کیا یا چھیڑا، جاہل لوگ تھے، کفر کے علاقے سے رہنے والے تھے، تعلق رکھنے والے تھے، ہرگز نہیں. یہ لوگ جن لوگوں نے ایسا شوشہ چھوڑا کہ جو ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ باقاعدہ عالم تھے، ان کے پاس علم تھا، لیکن ان کے علم میں کہیں کجی آئی. انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کے سمجھنے کا جو طریقہ تھا، جو صحابہ کرام کا جو ٹریک تھا سمجھنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرمودات کو سمجھنے کا جو ٹریک تھا، اس ٹریک سے ہٹ گئے، اور انہوں نے پھر یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ اسلام میں یہ رجم کی سزا جو ہے درست نہیں ہے. انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ جو ہے شراب کی جو ہے شراب پہ کوئی حد بندی نہیں ہے. اس طریقے سے طرح طرح کے شوشے جو ہے لوگوں نے چھوڑنے اور چھیڑنے شروع کر دیے. یہ علم والوں کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے کسی زمانے میں آج سے 60 70 80 سال پہلے ختم نبوت کا مسئلہ تھا، اور ابھی بھی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. جب بھی جس اہل ایمان کا، جس مسلمان کا، جس مومن کا یہ عقیدہ ہو کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، بند نہیں ہوا ہے، یعنی نبی آنے بند نہیں ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی نہیں تھے جس کا یہ عقیدہ ہے اور ہو، تو وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں. لیکن اس طرح کے فتنے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے نظریات اس دور میں بڑی سختی کے ساتھ انگریزوں کے ذریعے سے پھیلائے گئے، اور ایک بعد میں چل کر کے اور اب تک چل کر کے جو ہے ایک فرقہ وجود میں آ چکا ہے. نام عبد الرحمن ہے، نام عبدالسلام ہے، نوبل پرائز حاصل کرنے والے لوگ ہیں. عبدالسلام نام ہے، نوبل پرائز انہیں ملا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ قادیانی، احمدی ہیں. ان کو احمدی کہا جاتا ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. تو یہ سارے فتنے ہیں. تو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا گھرانہ دیندار ہے یا ہم عالم ہیں، ہمارے پاس کتاب و سنت کا علم ہے تو ہم بھٹک نہیں سکتے ہیں. جہاں ہمارے ہاں اس طرح کی سوچ اور کیفیت نے جنم لینا شروع کر دیا، پھر وہیں سے جو ہے
ہمارے اوپر شیطان کا نرغہ شروع ہو جاتا ہے، حملہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم بھٹک جاتے ہیں علمی ناحیے سے، جاہلوں والے ناحیے سے ہٹ کر کے ہم علمی ناحیے سے بھٹک جاتے ہیں، اور پھر بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ کبھی دجال کا انکار کر دیتے ہیں کہ دجال یہ جو ہے کالپنک اور خیالی باتیں ہیں، کبھی مسیح کا مہدی علیہ السلام کا انکار کر دیتے ہیں، تو کبھی کسی اور چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو اپنے عقل سے سوچنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے فتنہ، کہ فتنہ تباہی بھی ہے، فتنہ ایک نظریہ بھی ہے، فتنہ قتل و خونریزی بھی ہے۔ ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگوں کے پاس ایسا زمانہ آئے گا، یا لوگ ایسے زمانے میں مبتلا ہوں گے جب اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے، اچھے اور برے کی کٹائی اور چھٹائی شروع ہوگی، اور برے لوگ صرف باقی رہ جائیں گے۔ عہد کی، امانت کی کوئی جو ہے اس کا کوئی خیال نہیں رہ جائے گا۔ وعدہ کرنے والے اپنے وعدے سے مکر جائیں گے، ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو توڑ دینے والے ہوں گے، امانتیں رکھی ہوں گی کسی کے پاس اس امانت کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوگا، بے ایمان قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ فاختلفوا، پھر آپس میں لڑنے والے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے میں ملا کر کے کہا کہ اس طریقے سے گتھا ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے ماحول میں کیا کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جو تمہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہتر لگے، اچھا لگے، جو کچھ جانتے ہو تم اسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تاخذون بما تعرفون، جو تمہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہتر لگے، درست لگے، اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمہیں برا لگے اسے چھوڑ دینا، اس سے ہٹ جانا۔ اور اسی طریقے سے جب یہ فتنے کا ماحول ہو اس طریقے سے، تو تم اپنے آپ کی فکر کرنا، اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا، اور دنیا کیا کر رہی ہے، فلاں ملک والا کیا کر رہا ہے، اس کی فکر چھوڑ دینا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا حالت ہے، ہمارے گھر والوں کی کیا حالت ہے، اس کی فکر کرنا۔ دوسرے لوگوں کی جو پوری دنیا کی جو اہل زمانہ کا جو ہم سر درد لے کر کے جو ہے پھر رہے ہیں، اسے ختم کر دینا، چھوڑ دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے ایام میں ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ ہم دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دین کا جو علم ہمیں ہو تھوڑا موڑا اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، جو ہمیں دین کی روشنی میں برا لگے اسے چھوڑ دیں، اور اپنے اہل و عیال کی صالحیت کی، ان کے عاقبت کی اور اپنے نفس کی فکر کریں۔ دنیا کیا کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے اسے چھوڑ دیں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو کام ہمیں کرنا ہے ان ایام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ فتنوں کے ایام میں وہ فتنہ کیسا ہوگا، جس طریقے سے سخت قسم کی تاریک رات ہوتی ہے اس طریقے کے فتنے ہوں گے، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اس طرح کے حالات ہو جائیں گے، اخلاقیات اس طریقے اتنے نیچے مقام تک پہنچ جائے گی کہ معاملات جو ہے بالکل خراب سے خراب ہوتے رہ جائیں گے، سیدھا ہونے کے بجائے وہ خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے، بادروا بالاعمال فتنا، کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم جوان ہیں، ابھی جوانی کا مزہ لے لیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی 60 سال جینا ہے، 70 سال تک ابھی عمر اپنی پہنچانی ہے، یہ سوچ نہیں رکھنا ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، ہمیں دیندار بننا ہے، مسجدوں سے جڑنا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا ہے، ناچ گانے کا ماحول اپنے گھروں سے نکالنا ہے۔ بہت سارے گھر جن کے اندر آپ سوچیں، جن گھروں کے اندر میوزک بج رہے ہوں، ڈی جے بج رہے ہوں، چاہے شادی ہو یا غیر شادی ہو، ان گھروں کا ماحول کیا ہوگا؟ کیا وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی؟ یا وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
ان کے نظر میں یا ان کے یہاں وہ میوزک بجانا، گانے بجانا یا اس طرح کے کام کرنا کیا ان کے نزدیک وہ غلط کام مانا جائے گا؟ ان کے ذہن میں کیا یہ بات آئے گی کہ یہ غلط ہے؟ جب اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو یہ کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں تو کیسے وہ بچے سمجھیں گے کہ یہ کرنا غلط ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے کے ایام میں ہمیں جلد بازی کرنا ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان ایام میں عبادت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا العبادۃ فی الحرج کا ہجرۃ الیہ، فتنے کے ماحول میں کیسا بھی فتنہ ہو، کیسے بھی آزمائش ہو ہمارے ایمان کی، ایک فتنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دین پر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کو اس ماحول سے گزرنا پڑا کہ وہ کھلے میں نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں وہ خانہ کعبہ یا حرم کے مسجد حرام کے صحن میں وہ قرآن مجید کی تلاوت ان کے لیے مشکل تھا، نماز پڑھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جماعت کو مکہ کے اندر فرض نہیں کیا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 5 وقتہ نماز معراج کے موقع سے جو ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ، اس وقت 5 وقتہ نماز فرض ہوئی، اس سے پہلے صرف 2 وقت کی صبح و شام کی نماز فرض تھی۔ بجماعت نماز مدینہ کے اندر فرض ہوتی ہے۔ پہلی جمعے کی نماز مکہ سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصعب بن عمیر جاتے ہیں مدینہ کے اندر، وہ دعوت کو عام کرتے ہیں، مدینہ کے اندر وہ جمعے کی نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور بنی سلیم کا ایک باغ ہوتا ہے، وہاں پہ جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے۔ تو وہ بھی ایک فتنہ تھا، آزمائش تھی کہ ہم چاہتے ہوئے بھی دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک عالم نے، ان کی بڑی تقریر مشہور ہوئی کہ انہوں نے بالکل واضح انداز میں کہا اللہ سے ڈریے، ایسے کہا انہوں نے کہ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، کہیں تمہارے اوپر وہ وقت نہ آ جائے کہ تم داڑھیاں رکھنا چاہو پھر بھی نہ رکھ سکو، تم نمازیں پڑھنا چاہو پھر بھی نہ پڑھ سکو، تم زکوٰۃ دینے چاہو پھر بھی نہ دے سکو، تم اپنے دین پر چلنا چاہو پھر بھی نہ چل سکو، کہیں وہ وقت نہ آ جائے، وقت آنے سے پہلے تم یہ کام کر لو، دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا وقت نہیں آئے سوویت یونین کے اندر، رشیا کے اندر، کیا وہ وقت نہیں آئے کہ انہوں نے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کی؟ اگر کسی کے گھر میں قرآن مجید کی کتاب مل جاتی تھی، اس پورے گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں دیکھ کر کے تو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن انہیں ان کے سینوں میں قرآن مجید بالکل ازبر موجود تھا، حفظ پورا قرآن مجید ہے، لیکن وہ دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں بڑا سخت جرم تھا قرآن مجید رکھنا۔ تو ان حالات سے رشیا کے لوگ، سوویت یونین کے علاقے والے، قازقستان اور جو بھی ہیں قزاقستان وغیرہ کے علاقے، ان لوگوں نے دیکھا ہے جہاں سے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، اس طرح کے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے ہیں جن کی کتابوں کو آج ہم ایک سند کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ تو وقت آنے سے پہلے ہم اپنے ہاں سدھار پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو کہا کہ تم تأخذون بما تعرفون، جو کچھ جانتے ہو، جو کچھ دین کا علم ہے اس پر عمل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایسے حالات لے آئے کہ تم چاہنے کے باوجود بھی دین پر عمل نہ کر سکو۔ حاضرین، بہت سارے فتنے ہیں، باتیں بہت ساری ہیں۔ ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دین سے جڑنا چاہیے، اپنے گھروں کو دیندار ماحول دینا چاہیے، بچوں کی تربیت دینی ماحول میں کرنی چاہیے۔ فتنے بڑے ہیں، ایک موبائل کا فتنہ ہے، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں، ایک دین سے دوری کا فتنہ ہے، ایک علماء سے دوری کا فتنہ ہے۔ یہ پڑھے لکھوں میں نے ذکر کیا نا کہ شیطان پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھے لکھے انداز میں گمراہ کرتا ہے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث سے دور کرنا، یا ان کے ذہنوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنا، یا حدیث کی صحت پر، آتھینٹیسی پر انگلی اٹھانا اور یہ کہنا کہ حدیث بیکار ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے پہلے قرآن کا حوالہ دے کر کے قرآن مجید کی آیت نمبر یہ، سورہ نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، حدیث کی کتاب یہ، حدیث نمبر یہ، یہاں پہ یہ لکھا، یہاں پہ یہ لکھا، فلاں کتاب، فلاں حدیث، فلاں نمبر، یہ کہہ کر کے انہوں نے اپنے فالوورز بڑھائے۔ جب دیکھا کہ ہمارا دائرہ وسیع ہو گیا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے زہر کو مرزا جیسے لوگوں نے
حامدی اور غامدی جیسے لوگوں نے گھسیڑنا اور ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ اہل علم لوگوں کا تذکرہ ہے کہ شیطان کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو علماء سے جڑ کر کے رہیے۔ ہم ایک طرف ہمارا رویہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم علماء سے دور ہو گئے اور نام نہاد اسکالر لوگوں سے جڑنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کی باتوں، ان کی لفاظی یا بولنے کا جو انداز ہے، جو اسٹائل ہے، اس سے مبہوت ہو کر کے ہم ان کی ہر بات کو حرف سند مانتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور آگے چل کر کے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ صحابہ کرام جنتی ہیں جہنمی، اللہ عالم۔ اگر آپ اللہ عالم ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، تو آپ کے بارے میں بھی اللہ عالم۔ کیا مسلمان ہیں؟ نہیں ہے، اللہ عالم۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہہ دیا، اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے دیکھی، اللہ سب سے پہلے راضی ہو گیا ہے۔ اور ہماری پوری زندگی، پوری عبادت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ پہلے راضی ہوا ان سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بعد میں صحابہ کرام کی رضامندی کی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ایسے پاک اور صاف اور نبی کے ساتھیوں کے بارے میں کہنا کہ وہ جنتی ہو بھی سکتے ہیں، جہنمی بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں کچھ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، ایک فتنہ جس کی بات جو ہے تھوڑی موڑی آ چکی ہے۔ آج کے دور میں دکھاوا ہے، فخر ہے، ایک سے بڑھ کر کے دوسرے پہ آگے بڑھ جانے کا معاملہ ہے، شادیوں وغیرہ میں بے جا خرچ ہے، فضول خرچیاں ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کس طرح کی تباہی ہمارے یہاں آتی ہے، جہیز کا فتنہ ہے، بارات کے فتنہ، کس طریقے سے ہمارے یہاں یہ تباہی آ رہی ہے۔ ہماری پوری زندگی جہیز کے سمیٹنے میں، جہیز کی اکٹھا کرنے میں ہماری پوری کمائی، پوری دولت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک لڑکا آتا ہے نا بدخلق، وہ آتا ہے طلاق طلاق کہہ کر کے جو ہے پوری زندگی کا تیاں پاچا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ ہم سامنے والے کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تنکح المرء لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بها بذات الدین۔ عورتوں سے لوگ یا شادیاں لوگ 3-4 چیزوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، اس کا ذات پات دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، اور دینداری دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینداری کو مقدم رکھیے۔ ہمارے ہاں دینداری نہیں دیکھی جاتی ہے، ہمارے ہاں سب کچھ ہونا چاہیے، دینداری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے یہاں مال بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، اونچے ذات پات کی ہونے والی عورت بھی، لڑکی بھی ہو، اور اسی طریقے سے اس کے گھر والے جو ہے کافی زیادہ اس کو جائیداد دینے والے ہو، وراثت میں کچھ اچھا خاصا ملنے والا ہو، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ دیکھی صرف ایک چیز نہیں جاتی، وہ صرف دینداری ہے۔ بہرحال یہ شادیوں کا فتنہ ہے، فضول خرچی کا فتنہ ہے، موبائل کا فتنہ ہے، علماء سے دوری کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں بے حیائی کا فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے پیشانی پر بل نہیں پڑتے ہیں بے حیائی دیکھتے ہوئے۔ ہمارے بچوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر بے حیائی عام ہے، پتہ ہے کہ ہمارا لڑکا بگڑا ہوا ہے، ہماری بچی بگڑی ہوئی، لیکن ہمارے پیشانی پہ بل نہیں آتے۔ یہ دیوسیت کی علامت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ تو بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ تو دور جنت کی خوشبو تک بھی نہیں مل سکتی ہے، جو اپنے گھروں میں دیوسیت، بے حیائی کو دیکھتے ہوئے خاموش رہے، چپ رہے۔ یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، گمراہی ہے اور کفر ہے۔ یہ اس سے بچیے، شیطان کا یہ راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین تو ہر طرح کے فتنے سے رب العالمین ہمیں بچا کے رکھنا۔ رب العالمین فتنے آنے سے پہلے رب العالمین تو ہمیں اٹھا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ فتنے کا تذکرہ ہے، زندگی اور موت کا فتنہ، عذاب قبر کا فتنہ، اور جہنم کا فتنہ، مسیح دجال کا فتنہ، یعنی ان ساری آزمائش سے ہمیں بچنے کی تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرتے رہیں کہ رب العالمین تو ہماری ایسی آزمائش نہ کر کہ ہم اس میں ناکام ہو جائیں۔ رب العالمین ہم مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، رب العالمین ہم کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا تو نے کہا ہے۔ رب العالمین ہماری کمزوری اور لاچاری کو دیکھتے ہوئے ہمارا امتحان سخت نہ کرنا، رب العالمین ہماری باز پرس نہ کرنا قیامت کے دن۔
رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، رب العالمین جو ہمیں سے پریشان حال ہیں ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرما دے، رب العالمین جو کسی بھی طرح سے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل عطا فرما، رب العالمین ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگوں کو بھی پیدا کر دے کہ جو ایسے لوگوں کی مدد کرنے والے، ایسے لوگوں کا تعاون کرنے والے پیدا ہو جائیں اور ان کے لیے دست شفقت ہاتھ بڑھائیں، دست تعاون بڑھائیں۔ رب العالمین جو ہمیں سے گزر چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے قبر کو گوشہ جنت بنا دے۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، جب تک جی اسلام پر جی خاتمہ ہو ایمان پر ہو اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔